الحمدللہ العزیز، آج بروز پیر 11 اور 12 مارچ کی رات رمضان المبارک کی پہلی شب کا آغاز ہو گیا ہے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم رمضان المبارک کے صحیح فضائل اور اس کے احکامات پر گفتگو کریں گے، اور عوام میں جو اختلافات، فرقہ وارانہ اختلافات اور تعصبات کی وجہ سے جو غلط فہمیاں اور غلط مسائل جو اسٹیبلش ہو چکے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ فرقہ پرست علماء کی وجہ سے جو فرقہ پرست علماء نے اپنے اپنے مسلکی مفادات کی خاطر عوام میں جن غلط مسئلوں، جعلی روایات اور من گھڑت افسانوں کو پروان چڑھایا، تو انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا رد پیش کریں گے، اور ایک مسلمان کے لیے جو صحیح ڈائریکشن ہے رمضان کو صحیح اسلامی طریقے سے گزارنے کے لیے، انشاءاللہ اس کو صحیح حدیث اور قرآن کی روشنی میں ایکسپلین کریں گے۔ تو اس میں جو ہمارا سب سے پہلا لیکچر اس میں ہم رمضان کے صحیح فضائل اور اس کی اہمیت کو صحیح حدیث اور قرآن سے انشاءاللہ بیان کریں گے، اور اس کے بعد والے لیکچر میں رمضان کے فقہی مسائل، فقہی معاملات، روزوں کے مسائل، اعتکاف کے مسائل، تراویح وغیرہ کے معاملات انشاءاللہ ان کو ڈسکرائب کریں گے دوسرے لیکچر میں۔ تو رمضان المبارک لیونر کیلنڈر کے حساب سے ہجری سال کا 9واں مہینہ ہے، اور رمضان کو بیسیکلی رمضان اس لیے کہا جاتا ہے، اس کا جو لغوی معنی ہے وہ شدید گرمی والا مہینہ، یعنی جس مہینے میں شدت کے ساتھ گرمی ہو اس کو رمضان کہتے ہیں۔ پاؤں جل جاتے تھے، لیکن چونکہ یہ مہینہ چاند پر ڈپینڈ کرتا ہے اور لیونر کیلنڈر اور سولر کیلنڈر کے درمیان تقریباً سال میں 9 یا 10 دنوں کا فرق آتا ہے، اور یہ اسی فرق کے ساتھ، اسی ڈسٹنس کے ساتھ تقریباً 36 سال روٹیٹ کرتا ہے یہ مہینہ، اور پھر 36 سالوں کے بعد یہ 36 سال پہلے جہاں سے چلا تھا وہ 36 سالوں کے بعد اسی جگہ پر آ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے رمضان کبھی سردیوں میں آتا ہے اور کبھی گرمیوں میں آتا ہے، لیکن ممکن ہے جب اس کا نام رکھا گیا ہو رمضان، اس ٹائم پہ یہ شدید گرمیوں میں آتا ہو اور اس کا پھر یہی نام پڑ گیا ہو، اور قرآن نے بھی اس کو اسی نام سے ریپریزینٹ کیا ہے، رمضان کے نام سے۔ تو ہم سب سے پہلے قرآن مجید کی روشنی میں رمضان کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو سمجھیں گے۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک مکمل ایک رکوع ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی فضیلت، اس میں روزوں کی فرضیت کی اناؤنسمنٹ اور جو احکامات ہیں اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 83، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، یعنی تم سے پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض ہوئے تھے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جوز اور کرسچنز پر بھی یہ روزے فرض تھے، اور آج ان کی باقیات ان میں ملتی بھی ہے۔ کرسچینٹی میں تو کم ہے، لیکن جوز یہ آج بھی 24 گھنٹوں کا روزہ رکھتے ہیں، ان میں آج بھی موجود ہے، اور بائبل میں اور تلمود میں بھی اشارتاً ان روزوں کی طرف ایک اشارہ ملتا ہے، اس میں بھی اشارتاً یہ گفتگو موجود ہے۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے امت محمدیہ کے لیے، بلکہ اس سے پہلے کی امتوں پر بھی یہ روزے فرض ہوتے رہے۔ اور صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2644، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی کے پاس عاشورے کے روزے کے حوالے سے ذکر کیا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاہلیت والے لوگ اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، تو تم میں سے جو چاہے وہ اس دن روزہ رکھے اور جو چاہے وہ چھوڑ دے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کی بعثت مبارکہ سے پہلے جاہلیت میں بھی لوگ 10 محرم کا عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو پچھلی امتوں میں یہ روزے کا تصور تھا، یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی مسلمانوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اناؤنس کیا روزے کی فرضیت کو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، اس لیے کہ تم متقی بنو۔ یہ انسان کی ایک طبیعت ہے، انسان ہر چیز کے بدلے میں کوئی ایڈوانٹیج، کوئی پروفٹ چاہتا ہے کہ مجھے اس کا کوئی فائدہ ملے، تو اللہ تعالیٰ نے فائدہ دیا ہے، تم روزے رکھو گے، کیوں رکھو گے، تم پر کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقیوں میں سے بنو، اور جو متقیوں میں سے ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑا بینیفٹ دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں، اللہ فرماتا ہے بلا من اوفى بعہدہ واتقى فإن اللہ، بے شک جس نے وعدہ وفا کیا اور جو اللہ سے ڈر گیا
تو اللہ تعالیٰ تقوی والوں سے ہی محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ اور سورہ نحل میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو احسان کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، دو لوگوں کے ساتھ، ایک تقوی اختیار کرنے والا تقوی والا اور دوسرا احسان کرنے والا، ان کے ساتھ اللہ ہے۔ سورہ زمر میں اللہ فرماتا ہے وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمُسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا اللہ انہیں نجات اور کامیابی دے گا، اور انہیں کوئی برائی چھو بھی نہ پائے گی اور نہ ہی انہیں کسی بات کا غم ہوگا۔ یہ اخروی فوائد ہیں تقوی کے، جو اللہ فرما رہا ہے نا کہ روزہ تم پر فرض کیا گیا، کیوں کیا گیا؟ تاکہ تم متقی بنو۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ تقوی والا متقی بنا کر کتنا بڑا پروفٹ آپ کو دے رہا ہے، قیامت کے دن کتنا بڑا پروفٹ آپ کو ملے گا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ نہ کوئی پریشانی ہوگی اس کو، نہ کوئی بری شے اس کو چھوئے گی، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی فکر اس پر۔ آگے یہ تو اخروی فوائد ہیں، اب جو دنیاوی فائدہ ہے اللہ سورہ طلاق میں فرماتا ہے تقوی کا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈر گیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کرتا ہے۔ کس کے لیے؟ جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ تقوی سے مراد اللہ سے ڈرنا، متقی یعنی اللہ سے ڈرنے والا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ کس کو؟ تقوی والے کو، اللہ سے ڈرنے والے کو۔ تو بھائی تقوی کیسے ملے گا؟ تو یہ اللہ نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ رکھو تمہیں تقوی اختیار، تمہیں تقوی ملے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ایک ایڈوانٹیج انسان کو، مسلمانوں کو دے رہا ہے، ایک پروفٹ ہے، ایک بینیفٹ دے رہا ہے۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، تو پس تم میں سے اگر کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا کوئی سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ اس کی مدت، وہ اس گنتی کو بعد میں پورا کرے، دوسرے دنوں میں پورا کرے۔ مقصد یہ کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو تم میں سے مریض ہو، بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ روزہ چھوڑ دے۔ یہ رخصت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اجازت دے رہا ہے، ایک مریض کے لیے اور ایک مسافر کے لیے۔ مسافر اور مریض یہ دونوں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، ان پر روزہ فرض نہیں ہوتا۔ مسافر پر حالت سفر میں روزہ فرض نہیں ہے، مریض پر حالت مرض میں روزہ فرض نہیں ہے۔ یہ دونوں لوگ ان حالتوں میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ ہاں لیکن جب ان حالتوں سے وہ نکلیں گے، مسافر گھر آئے گا، مریض اگر صحیح ہو جاتا ہے تو وہ رمضانوں کے بعد دوسرے دنوں میں اس کی قضا لازمی کرے گا، اس پر قضا فرض ہے۔ اور یہ جو اس کے حوالے سے صحیح بخاری میں روایت ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ کسی صحابی نے اللہ کے نبی سے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں سفر میں روزے رکھوں، تو اللہ کے نبی نے اجازت دی کہ اگر چاہو تو روزہ رکھو، اگر چاہو تو چھوڑ دو۔ یہ رخصت ہے۔ اور بعض لوگ، اکثروں کو دیکھا گیا ہے کہ سفر بڑا مشقت والا ہوتا ہے، شدید گرمی اور پریشانیوں والا سفر ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بڑے فخر سے روزہ رکھتے ہیں کہ بھائی ہم نے سفر میں روزہ رکھا ہے۔ تو یہ کوئی نیکی والی بات نہیں ہے۔ بھائی مشقت والا سفر ہے، شدید گرمی والا سفر ہے، بھائی اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے، رخصت دی ہے، چھوڑ دو۔ لیکن اس کے باوجود روزہ رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ خود بھی پریشان ہوتے ہیں اور اس کے ساتھی جو ہوتے ہیں وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، تو بھائی یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ دوسروں کو پریشان کرتے ہیں، الٹا آپ گناہگار ہوتے ہیں۔ ایک تو اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے، رخصت دی ہے کہ آپ روزہ چھوڑ دیں، آپ پر فرض نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ روزہ رکھتے ہیں، پھر آپ خود بھی بیمار ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بلکہ صحیح روایت ہے بخاری مسلم میں، بخاری میں ہے 19046 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ کے ساتھ کہیں سفر پہ تھے، تو اللہ کے نبی نے ایک خیمہ دیکھا کہ صحابہ نے ایک شخص پر کسی سایہ دار چیز کے ذریعے یا خیمے کے ذریعے سایہ کیا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کون بندہ ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ روزہ دار ہے، اس نے روزہ رکھا ہے، اس لیے ہم اس کے اوپر سایہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کی بات نہیں ہے، تو بہتر یہی ہے کہ سفر میں روزہ چھوڑ دیا جائے، اور بیمار مریض کے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ وہ مریض روزہ نہ رکھے، چھوڑ دے۔ ہاں جب اس حالت سے باہر نکلے تو وہ بعد میں اس کی قضا کرے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود روزہ نہیں رکھ پاتے کسی اور وجہ سے، کوئی طاقت ہے، سفر میں بھی نہیں ہے، مریض بھی نہیں ہے، وہ بالکل صحیح ہے،
لیکن کوئی اور مسئلہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، کسی پریشانی میں کوئی اور معاملات ہیں، تو اللہ فرماتا ہے اگر وہ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود روزہ کسی اور وجہ سے نہیں رکھ پاتے، تو وہ ایک مسکین کو ایک ٹائم کا کھانا کھلائیں گے، ایک ٹائم کا فدیہ، اس کو کہتے ہیں فدیہ، روزے کا فدیہ، فدیۃ الطعام مسکین۔ تو وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود روزہ نہیں رکھ پاتے، تو وہ مسکین کو ایک ٹائم، ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، پھر جو اپنی طرف سے نیکی میں زیادتی کرے، جو زیادہ مسکینوں کو کھلانا چاہے یا مسکین کو زیادہ کھلانا چاہے، تو وہ اس کے لیے اور بہتر ہے۔ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم روزہ رکھو۔ یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ وعلی الذین یطیقونہ، ان سے جو طاقت رکھتے ہیں لیکن کسی اور وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت دی ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتے، کسی وجہ سے کوئی مسئلہ آ گیا، سیریس مسئلہ ہے، تو آپ روزہ چھوڑ دو، لیکن ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلانا آپ پر لازم ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہاں رمضان کی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ رمضان کی اہمیت کیا ہے؟ کہ رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا، جس میں قرآن نازل کیے گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، وہ قرآن جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ کس مہینے میں نازل ہوا؟ شہر رمضان الذی، سورہ قدر میں اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور وہ لیلۃ القدر، شب قدر، وہ اسی رمضان میں آتی ہے، رمضان کے آخری 10 دنوں میں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اور یہ مہینہ رمضان وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، ھدی للناس، اس میں تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں کوئی تفریق اللہ نے نہیں کی کہ عالم ہو اس کے لیے ہدایت ہے اور ان پڑھ ہو اس کے لیے نہیں ہے، جو عربی پڑھا لکھا ہو اس کے لیے ہدایت ہے، اور جو صرف اردو آتی ہو جس کو عربی نہ آتی ہو اس کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ نہیں، ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، چاہے اس کو عربی آتی ہو، نہ آتی ہو، اردو آتی ہو، نہ آتی ہو، پڑھنا نہ آتا ہو، سنتا ہو، اس کے لیے بھی ہدایت ہے، جو پڑھتا ہے اس کے لیے بھی ہدایت ہے۔ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یار قرآن کو بس سمجھ کے عالم ہی پڑھ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ان پڑھ بندہ یا جس کو عربی پڑھنا نہیں آتی وہ نہ پڑھے، جو عالم نہیں ہے وہ نہ پڑھے، یہ غلط بات ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جو قرآن سے ہدایت لینا چاہے گا اس کے لیے قرآن میں ہدایت ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، حق اور باطل میں والفرقان، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی چیز ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو تم میں سے جو اس شہر کو، اس مہینے کو پائے، رمضان کو، وہ اس کے روزے رکھے۔ ومن کان، پھر دوبارہ وہی بات آ رہی ہے، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو تم میں سے مریض ہو یا سفر میں ہو، مسافر ہو، تو وہ اس گنتی کو بعد میں پورا کر لے۔ پھر وہی بات آ گئی۔ اچھا، اس میں جو آپ نے پوچھا تھا کہ سفر کی میعاد کتنی ہے، یہ جو علماء، حنفی علماء بتاتے ہیں کہ 53 کلومیٹر، 53 میل کا سفر ہو یا 63 میل کا سفر ہو، بھائی یہ سارے کیا سارے ہیں، قرآن و سنت میں سفر کی کوئی مقررہ تعین سفر کا نہیں کیا گیا کہ سفر اتنا ہوگا تو روزہ چھوڑنے کی رخصت ہوگی اور اتنا نہیں ہوگا تو کوئی رخصت نہیں ہوگی۔ یہ سارا ان مولویوں کا بنایا ہوا ہے، اس میں کوئی رخصت نہیں ہے، اس میں کوئی ایکسپلینیشن قرآن و سنت میں نہیں ہے۔ ہاں، سفر آپ اس کو، ہر اس چیز کو سفر کہیں گے جو سفر کی ڈیفینیشن میں فٹ آتا ہو۔ 1 گھنٹے کا سفر ہے، 2 گھنٹے کا سفر ہے، 3 گھنٹے کا سفر ہے، یعنی جو واقعتاً سفر جس کو سمجھا جاتا ہو 5-6 گھنٹوں کا، 7 گھنٹوں کا، وہی سفر کی ڈیفینیشن میں آتا ہے۔ اب اس کے لیے میعاد مقرر کرنا کہ 53 یا 83 یا 63 میل کا ہو تب بھی سفر ہوگا اور اس سے پہلے سفر نہیں ہوگا، یہ سارا جھوٹ ہے، اس طرح کی کوئی قرآن و سنت میں کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یرید اللہ بکم الیسر، وہی بات، اللہ تو تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے کہ ہر وہ سفر جس سفر میں آپ کو مشکلات پیش آئیں، چاہے وہ 2 گھنٹوں کا سفر ہو، مشکلات پیش آئیں، پریشانی ہو، مشقت ہو، اس میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اللہ خود فرما رہا ہے یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا، مشکلات نہیں چاہتا۔ تو سفر کتنا بھی ہو،
لیکن سفر کی ڈیفینیشن میں فٹ آتا ہو، جس کو واقعتاً سفر سمجھا جاتا ہو، تو اس میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ جو آسانی چاہتا ہے، جو تمہارے ساتھ مشکل نہیں چاہتا، وہ اس لیے کہ تم اس گنتی کو پورا کرو۔ روزوں کی جو گنتی 30 کی 29 کی جو گنتی ہے، اس کو تم پورا کرو۔ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی، کس کی؟ اس ماہ مبارک کی، رمضان کی اور روزوں کی، اور کہیں تم شکر گزار بنو۔ اب آگے کا آیت آ رہی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے نبی، جب تم سے میرے بندے پوچھیں میرے حوالے سے، میرے بارے میں، تو ان سے کہو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب اے محبوب آپ سے میرے بندے سوال کریں میرے بارے میں، تو ان سے کہیں فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں ان کے قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ، اور ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے، لیکن اس کے لیے شرط ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ کتنی سوز و گداز والی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ جب تم سے میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں کہ اللہ کہاں ہے، تو ان سے کہہ دو فَإِنِّي قریب، میں ان کے قریب ہوں، اُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ، کہ جب بھی مجھے کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اب جو لوگ پیروں فقیروں سے مانگتے ہیں، پیروں اور بزرگوں سے مانگتے ہیں، وہ تو ان کے درباروں پر جاتے ہیں، ان کے درباروں پر جا کر ان سے مرادیں مانگتے ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اپنے ہر بندے کے قریب ہوں، اجیب الدعوت الداعی اذا دعان، اور ہر بندے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ اسی طرح سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو انسان کی شہ رگ سے، اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے، شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جب بھی اللہ کو پکارو تو بیچ میں کسی کو ڈالو، کسی کا وسیلہ ڈالو، ڈائریکٹ اللہ کو نہ پکارو، یہ غلط ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے اجیب الدعوت الداعی اذا دعان، کہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگو۔ جو اللہ سے ڈائریکٹ مانگتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ قریب ہے۔ جو اللہ سے ڈائریکٹ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سنتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہر بندہ، ہر انسان اللہ سے ڈائریکٹ کمیونیکیشن کر سکتا ہے، کوئی قید نہیں ہے کہ کسی کا وسیلہ لازمی تو نہیں، بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سنن ابو داؤد میں اور ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا ڈائریکٹ، جو اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ صحیح حدیث ہے، اور سنن ترمذی میں حسن سند کے ساتھ روایت ہے کہ نبی نے فرمایا تم اپنی تمام ضرورتیں اور تمام حاجتیں اللہ سے مانگو ڈائریکٹ، حسن حدیث، یہاں تک کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ اور ترمذی میں صحیح حدیث ہے کہ نبی نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی کی زبان مبارکہ ہو اور کلام اللہ کا ہو، یعنی جس میں اللہ تعالیٰ گفتگو کرتا ہو، وہ قرآن نہیں ہوتا، وہ حدیث ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، حدیث مبارکہ ہے، نبی نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرتا ہے لوگوں کی تو میں اسے اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ اور جب میرا بندہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں، اور جب ایک ہاتھ میرا بندہ میرے قریب آتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں۔ جب میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک جو روحانی کنیکشن جو ہے بندے کا اور رب کا، اس کا ذکر کیا کہ بندہ جب اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کو کھینچتا ہے اپنے قریب اور کھینچتا ہے، لیکن جو دور ہوتا ہے، جو کسی اور کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کا اپنا معاملہ ہے۔ لیکن یہاں اللہ تو دعوت دے رہا ہے کہ آؤ پکارو مجھے۔ اللہ تو اتنا بڑا بینیفٹ دے رہا ہے کہ بھائی تم آگے تو بڑھو، تم کمیونیکیشن کرو تو صحیح مجھ سے، ایک ہاتھ تو آگے بڑھاؤ تاکہ 2 ہاتھ آگے میں آؤں، تم میری طرف چل کر تو آؤ تاکہ میں دوڑ کر تمہاری طرف آؤں۔ لیکن یہ ہماری بد نصیبی کہ غیبی مدد اللہ سے نہیں کسی اور سے مانگنی ہے، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ سورہ نمل میں اللہ فرماتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ
کون ہے جو کسی پریشان حال کی، کسی مضطرب کی، کسی ٹوٹے ہوئے شخص کی پکار کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ اور اس کی اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے، آلہم مع اللہ قلیلا ما تذکرون، کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی اور الہ ہے جو یہ کام کر سکتا ہو، جو کسی پریشان حال کی، کسی ٹوٹے ہوئے کی پکار کو سن کر اس کی مشکلات کو دور کر دے، ایسا کوئی اور الہ ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں۔ تو کمیونیکیشن جب بھی کریں نا، جب بھی کوئی مشکلات ہوں، پریشانیاں ہوں، تو اللہ سے ڈائریکٹ مانگیں۔ قرآن و سنت میں کہیں پر بھی کسی بھی جگہ پر اس طرح کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ کسی بندے کو بیچ میں لا کر لازمی مانگنا ہے، نہیں بھائی، اللہ سے ڈائریکٹ مانگو۔ وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ رَفَثُوا إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے کہ رمضان کی راتوں میں، روزے کی راتوں میں تم اپنی بیویوں کے پاس جاؤ۔ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، وہ عورتیں تمہاری لباس ہیں، تم ان کے لباس ہو۔ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ، اور تمہارے دل میں جو خیانت تھی نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جان لیا، جو تم اپنے نفس کو خیانت میں ڈالتے تھے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا۔ اب یہ سارا معاملہ یہ تھا کہ سٹارٹ میں اس حوالے سے کنفیوژن تھی صحابہ میں، کہ کچھ صحابہ سمجھتے تھے کہ رمضان کی راتوں میں، روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے مباشرت کرنا، ہم بستری کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، لیکن پھر بھی نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ یہ فعل کر دیتے تھے، حالانکہ اس کے حوالے سے کوئی واضح احکامات نہیں تھے، کوئی ممانعت نہیں تھی قرآن و سنت میں، نہ اللہ نے کوئی ممانعت نازل کی تھی، لیکن وہ اپنے دل میں برا جانتے تھے، اور وہ فَالْآنَ بَاشِرُهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، تو اب ان سے صحبت کرو، اب اجازت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، اپنی بیویوں سے صحبت کرو، وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہوا ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ پیو راتوں میں یہاں تک کہ صبح کا سفید ڈوڑا رات کے کالے ڈوڑے سے ممتاز ہو جائے، جدا ہو جائے، من الفجر، فجر میں، ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور پھر اپنا روزہ کمپلیٹ کرو الی اللیل، رات تک۔ اب یہاں اہل تشیع اور اہل سنت کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے، اہل سنت غروب آفتاب ہوتے ہی افطار کر لیتے ہیں، اور اہل تشیع تقریباً 10 منٹ 12 منٹ کا وقفہ دیتے ہیں، اور اس حوالے سے میں اہل تشیع کے موقف کو درست سمجھتا ہوں۔ اس حوالے سے سب سے جو معتاد موقف ہے وہ اہل تشیع کا ہے، اس کی وجہ کیونکہ قرآن مجید نے جب روزہ بند کرنے کا ذکر فرمایا سحری کا، تو اس میں فجر کا ذکر فرمایا، تو کوئی مشکل نہیں تھا کہ روزہ افطار کے لیے اللہ تعالیٰ مغرب کا ذکر فرما دیتا، لیکن مغرب کا نہیں، یا اللہ نے فرمایا اتموا الصیام الی اللیل، رات کا ذکر کیا، اور قرآن رات جس معنی میں قرآن رات کو لیتا ہے، سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وآیات لہم اللیل نسلخ منہ النہار فاذا ھم مظلمون، اور ایک نشانی ان کے لیے لیل ہے، رات، ہم اس میں سے دن کو کھینچ لاتے ہیں، اور وہ اندھیرے میں پڑے تھے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے جو رات کا ذکر کیا اس کے ساتھ اندھیرے کا ذکر کیا ہے، تو قرآن کا مزاج ہے، قرآن لیل کو اندھیرے کے معنی میں لیتا ہے، اور یہاں افطاری کا بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اتموا الصیام الی اللیل، اور تم اپنے روزے کو کمپلیٹ کرو کب؟ الی اللیل، رات تک۔ تو بہتر موقف یہی ہے، اور بخاری میں بھی حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا صحیح بخاری میں، جب رات اس طرف سے آئے یعنی مشرق سے، اندھیرا ہونا شروع ہو، رات ہونا شروع ہو، اور جب دن مغرب میں چلا جائے اور سورج ڈوب جائے تو پھر افطار کرو۔ جب اندھیرا ہو اور سورج ڈوب جائے، دن مغرب میں چلا جائے، غائب ہو جائے، تو اس ٹائم پہ افطار کرو۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ تھوڑا سا اندھیرا ہو جائے، اندھیرا ہونے دیں، غروب آفتاب کے بعد 5-10 منٹ انتظار کریں، اس کے بعد روزہ افطار کریں، لیکن بہرحال روزہ ہو جاتا ہے افطار۔ اگر جو اہل سنت بھائی جو غروب کے ساتھ ہی جو روزہ کھول لیتے ہیں تو وہ بھی صحیح ہے، افطاری ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی احتیاطی وقت احتیاط کرنی چاہیے۔ اب آتے ہیں احادیث کی طرف، انشاءاللہ 4 احادیث میں رمضان کی فضیلت کے حوالے سے صحیح سند کے ساتھ صحیح روایت پیش کروں گا۔ سب سے پہلے بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیے جاتا ہے۔ اور سنن ترمذی میں ہی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے
تو شیاطین اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے. اس میں سرکش جنوں کا اضافہ ہے. شیاطین کو بھی پکڑا جاتا ہے، جکڑا جاتا ہے، اور سرکش جنات کو بھی جکڑا جاتا ہے. جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا. پکارنے والا پکارتا ہے، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ اور شر کے طلبگار رک جا. آگ سے آزاد کیے ہوئے اللہ کے بہت سے بندے ہیں، ہو سکتا ہے تو بھی ان میں سے ہو جائے. اور ایسا رمضان کی ہر رات کو ہوتا ہے. یعنی رمضان کی ہر رات کو ایک پکارنے والا یہ پکارتا ہے کہ اے خیر کے طلبگار آگے آ، اے شر کے طلبگار رک جا. اور اس مہینے میں آگ سے آزاد کیے ہوئے اللہ کے بہت سارے بندے ہیں. ہو سکتا ہے کہ شر کے طلبگار تو بھی ان بندوں میں سے ہو جائے جو آگ سے آزاد کیے ہوئے، لیکن شر سے رک جا. بخاری مسلم میں حدیث متفق علیہ، نبی نے فرمایا کہ جو شخص ایمان، اخلاص اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. جو شخص ایمان اور اخلاص اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کرے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور جو شب قدر میں ثواب، ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کرے تو اس کے سارے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اب آخری حدیث مسند احمد اور سنن نسائی میں روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا ماہ رمضان تمہارے پاس آیا ہے، اللہ نے اس کا روزہ تم پر فرض کیا ہے. اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں. اس ماہ میں ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے. سورہ قدر میں اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس مہینے میں ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے، وہ لیلۃ القدر ہے. جو شخص اس کی خیر و بلائی سے محروم کر دیا گیا تو وہ ہر شے سے، وہ ہر خیر و بلائی سے محروم کر دیا گیا. کس کی خیر و بلائی؟ شب قدر کی، لیلۃ القدر کی خیر و بلائی سے جو محروم کر دیا گیا وہ ہر خیر و بلائی سے محروم کر دیا.